اب میرا یقین کر لیں اور سر گارلک بولیں، آپ پاکستان کی بھی خدمت کریں گے، اپنی فیملی کی بھی خدمت کریں گے۔ اس کی اتنی اچھی ہیلتھ اس وجہ سے ہے کہ اس میں آج تک کوئی کھاد استعمال نہیں کی گئی۔ یہ جی1 گارلک میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہوں گا کہ جن کا ایک مرلہ کاشت کر سکتے ہیں وہ ایک مرلہ کر لیں۔ سب کو پتہ ہے کہ سٹیٹس کے اوپر ہے کہ پاکستان میں گارلک اس وقت جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں میاں ارشد اقبال صاحب کے فارم جو سندروالا ہے وہاں پہ۔ میرا نام جیسے بتایا سید جمیل بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ میں پولیٹکس میں ہوں، میں سابق MNA اور سابق پارلیمانی سیکرٹری رہا ہوں، اور پہلی بات جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی1 گارلک جی1 کی۔ یہ جی1 گارلک میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہوں گا کہ جن کا ایک مرلہ کاشت کر سکتے ہیں وہ ایک مرلہ کر لیں، کہ اس کو جو 2 مرلے کاشت کرتا ہے، 1 کنال کاشت کرتا ہے، ضرور کاشت کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارا پاکستان اس زرعی جو جنس ہے اس میں خود کفیل ہو جائے، خود کفیل نہ ہو جائے بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارا جو بیڈ سائز ہے جی 42 انچ ہے۔ پاکستان قدرتی نظام کاشتکاری کے تحت یہ لگا ہوا ہے، جو کہ آصف شریف صاحب ہمارے استاد نے یہ سسٹم دنیا میں جس کو پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ پوری ٹیکنیک اس کی 100% ہم نے یہاں پہ اپلائی کی ہے۔ 42 انچ بیڈ کے اوپر ہماری یہ 6 لائنیں ہیں، لائن ٹو لائن اس کا وقفہ 8 انچ ہے، اور پلانٹ ٹو پلانٹ اس کا وقفہ 9 انچ ہے۔ پاکستان قدرتی نظام کاشتکاری کی بات کرتے ہیں، پکنک کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم پوری طرح فالو نہیں کرتے، ہم اس کے اندر کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ملچ ہے، ملچ کو ہم اپنے انداز سے کچھ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ آپ کو ملچ بیڈ پلس آپ کی جو فرو ہے مکمل اس کو ملچ کرنا چاہیے، تاکہ کہیں سے بھی آپ کے پودوں کو سٹریس کی جو ہے وہ نہ ہو، انٹرپشن نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ملچنگ کرنے کے بعد کھادیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اتنی اچھی ہیلتھ اس وجہ سے ہے کہ اس میں آج تک کوئی کھاد استعمال نہیں کی گئی۔ جب آپ کھادیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو پودے کا ٹیشو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکسٹرا ویجیٹیٹو گروتھ یا ان ایون گروتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کا پودا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ہم نے اس کو کیونکہ پیور پکنک پہ رکھا ہے، اس پہ آج تک کوئی کھاد استعمال نہیں کی، ایون دو کہ اس کے اوپر کوئی فنجی سائڈ بھی استعمال نہیں کیا۔ اس وجہ اس کی نیچرل ہیلتھ ہے وہ ایکسیلنٹ ہے۔ سٹیم راٹ اس وقت آتا ہے جب زمین کے اندر کوئی آپ غلط پریکٹس کرتے ہیں، آپ گوبر ڈالتے ہیں اور اوپر سے بیڈ بنا کے کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے لازمی سٹیم راٹ آئے گا۔ آپ نے اگر گوبر ڈالنا ہے لہسن کی زمین میں تو کم از کم 3 مہینے پہلے ڈالیں، تاکہ لہسن لگاتے ہوئے آپ کی وہ ڈی کمپوسٹ ہو جائے اور اسے بالکل سٹیم راٹ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، آپ کھادوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ایکسٹرا ویجیٹیٹو گروتھ کے لیے دوست ہمارے نائٹروجن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی سٹیم راٹ لازمی آئے گا۔ اور بہت سارے بازاروں میں ہمارے دوست جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کیمیکل اٹھا کے دیتے ہیں جس کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن انالیسس نہیں ہوتی، لوگ اس کو فلڈ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تمام قسم کی غلط پریکٹسز کی وجہ سے یہ سٹیم راٹ آتا ہے۔ نہیں، اس سٹیج پہ اس کا پانی کا اچھا وتر مینٹین رکھنا ہے، اور وتر مینٹین رکھتے ہوئے بہت زیادہ پانی نہیں لگانا، اچھا وتر مینٹین رکھنا ہے، اور پوٹاشیم نائٹریٹ آپ نے ہر 10 دن میں 1 دفعہ اپلائی کرنا ہے، بس اس سے زیادہ اس کو کچھ ضرورت نہیں۔ اسکیب اس کا اگر نہیں توڑیں گے آپ تو یہ آپ کو اچھا بلب نہیں دے گا، اس کے نمبر آف کلبز زیادہ نہیں بنیں گے، اور یہ چھوٹا رہ جائے گا اس کا بلب۔ اسکیب کو نکلتے ہی فوراً توڑنا چاہیے۔ آپ نے میرا یہ فیلڈ دیکھا ہے، اس کے اسکیب ہم نے فوراً توڑے، اور جب فوراً اسکیب توڑیں گے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے زمین کے اندر زمین کریک آنا شروع ہو گئے ہیں، زمین پھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اسکیب اس کے ختم ہوں گے، اسکیب اس کی بیسیکلی فلاورنگ کے لیے جو اوپر خوراک جاری ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے، اسٹریس دینا ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اپنی ٹوٹل نیوٹریشن کو شفٹ کر دیتا ہے بلب کے اندر، اور جب بلب کے اندر وہ شفٹ ہوتی ہے بلب انکریز کرنا شروع کرتا ہے۔ جی1 کا جتنا روٹ زون بڑا ہے یا جتنا اس کا بلب بڑا ہے، اس کو ہاتھ سے تو کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ جب ہماری زمینوں کے آرگینک میٹر 2 3 4 سال میں اتنے زیادہ اچھے بہتر ہو جائیں گے، جب وہ 2+ میں ہمارا آرگینک میٹر ہوگا، پھر ہم ہاتھ سے پلگ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس کو اگر آپ نے مینولی کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی کی مدد سے گہرا نیچے سے کھود کے، اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے نکالنے والی، تو نیچے گہرائی کم از کم 6 انچ گہرائی تک کھود کے آپ کو نکالنا ہوگا، ورنہ آپ اپنا بلب جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 8-10 بلب کا ایک بنچ بنائیں،
اس بنچ کو بالکل سیدھا چھاؤں میں رکھیں, پورا دن اس کے اوپر چھاؤں ہونی چاہیے, ڈائریکٹ دھوپ اس کو نہیں لگنی چاہیے, آپ کے بلب کو بالکل ڈائریکٹلی دھوپ نہیں لگنی چاہیے. اور اس طرح اس کو 10-15 دن جو ہے آپ خشک کریں, 20 دن بھی ہو سکتا ہے موسم کو دیکھتے ہوئے. جب اس کا پتا اور تنے آپ دیکھتے ہیں کہ 70-80% خشک ہو گئے ہیں, پھر اس کو اسٹور روم میں لے جائیں اور وہاں پہ اس کو ہینگ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کی سب سے بہترین ٹیکنیک ہے, اور آپ کا ایک بلب بھی خراب نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو گیلا اندر لے کے جائیں گے ہینگ کرنے کے لیے کمرے کے اندر, تو بہت زیادہ اس کو ہوا پنکھا اگر دیں گے, بلب تو آپ کا پتا تو خشک ہو جائے گا, لیکن آپ کا بلب جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس کا وزن خراب ہوگا. اس کو نیچرل ماحول میں رکھتے ہوئے آپ نے اسی طرح چھاؤں ہونی چاہیے, اور چھاؤں کے اندر جب اس کو رکھیں گے اور اس کے پتے اور اسٹم اس کے خشک ہوں گے, یہ بہترین کوالٹی کا سیڈ بنے گا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹم بالکل خشک ہو گیا, پتے بالکل ڈرائی ہو گئے, تو اس کے بعد اس کا اسٹم کاٹ کے اس کو پھر آپ تھیلوں میں بھر کے اپنے اسٹور روم میں رکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً 30-35 دن کا یہ دورانیہ ہے. 30-35 دن بعد یہ اچھی آپ کی پریکٹس کے ساتھ یہ خشک ہو جائے گا. گڈ. جالیوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 20-25 کلو وزن رکھنا ہے, اور 20-25 دن بعد ٹھیک ہے آپ نے ہر جالی کو خالی کرنا ہے, اس میں دیکھنا ہے آیا کو بلب یا اس کی کلو خراب تو نہیں ہو رہی, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کے روم میں, آپ کا اسٹور روم ہے, اس کے اندر جا کے آپ نے ہر دوسرے-تیسرے دن اندر جا کے ماحول کو دیکھنا ہے. اگر ماحول انیزی ہے, اٹ مین آپ کا بلب خراب ہو رہا ہے, فوراً سارے اپنے اسٹاک کو جو ہے ریوزٹ کریں. اوکے رائٹ. سب کو پتہ ہے کہ اسٹیٹس کے اوپر ہے کہ پاکستان میں گارلک اس وقت جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ ہے, اور ہم گارلک کی جو نیڈ پوری کرنے کے لیے ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. آپ آج کے دن میں بھی حالانکہ ہماری جتنی لوکل ورائٹیز ہیں, بریڈز ہیں, وہ اس وقت مارکیٹ میں لسٹ کے ساتھ آپ کو امپورٹڈ چائنیز ورائٹی بھی ملے گی. اب ہمارا جو ویژن ہے, ہم نے جو ڈیفیشنسی پاکستان کے اندر اس وقت ہے, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, وچ ول ٹیک 2 to 3 years انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اپنی جو ایکسپورٹیبل ورائٹی ہے جی1 کی, اس کو ہم نے پوری دنیا کے اندر لے کے جانا ہے. سو فار می جی1 از ویری سیکیور اور برائٹ فیوچر ہے اس کا. جی بہت شکریہ لقمان میں صاحب. میں بنیادی طور پہ ایک کسان کا بیٹا ہوں, اور مٹی سے پیار اور وہ سارے ہم اس بیک گراؤنڈ میں پڑھے. پھر میں تھوڑی سی ایجوکیشن لینے کے بعد MSc میتھمیٹکس کرنے کے بعد میں نیوی میں چلا گیا. وہاں میں نے 25 سال نیوی کو سرو کیا, جس میں اسلام آباد, کراچی. لیکن جو زراعت تھی اور جو مٹی سے محبت تھی وہ میرے بلڈ میں تھی. پھر میں جب وہاں سے واپس آیا تو پھر اللہ کی مہربانی سے گورنمنٹ آف پنجاب نے مجھے کریڈٹ کالج اکاڑا کے پرنسپلشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا. وہاں بھی میں پچھلے 6 سال سے ہوں. لیکن وہ جو مٹی سے محبت ہے اور جو زراعت کا جو پیشن ہے وہ میرے اندر سے نہیں نکلا. اور پھر میں نے MBA بھی کر لیا تھا. تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہتا تھا کہ کس چیز میں کیا پوٹینشیل ہے. کیا جب میں نے اس کو ایگریکلچر کو دیکھا ان جرنل, اور پھر اسپیشلی گارلک کو دیکھا, تو مجھے اس میں بہت پوٹینشیل نظر آیا. اور اس میں یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نئی سوچ کی, نئی ٹیکنالوجی کی اور نئی تھنک ٹینک کی ضرورت ہے. پھر اس پہ ہم چلے, اور پھر آپ جیسے لوگوں کا ساتھ, میاں ارشد اقبال کا ساتھ جو ہے وہ ملتا گیا. تو اب جو ہے پہلی محبت کوئی اور ہوتی ہے, اب آخری محبت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری زراعت ہے. ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے, ایگریکلچر ان جنرل اور گارلک ان پرٹیکولر. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں یا اپنے دوستوں کے گروپ کے اندر میں وہ پہلا آدمی تھا جو کہ ثوابی سے, اسماعیل ہمارے دوست ہیں, ان سے رابطہ ہوا, اور میں وہاں سے ثوابی سے یہ بیج لے کے آیا. اس وقت میرے دوستوں نے بڑا مذاق اڑایا, اور پھر میں نے میاں ارشد اقبال سے ہماری ملاقات ہوگی. میں نے ان کو ایک ایکسپرٹ سمجھا, اور زراعت کا میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ جو زراعت کے جو ہے نا وہ عبدالستار عیدی ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں کمیونٹی کی. ہم نے یہاں سندر فارم پہ کاشت کیا, اور پھر جو میری اپنا نیٹو ٹاؤن ہے, جو میری ایگریکلچر لینڈ ہے, جو مجھے والد کی طرف سے انہیرٹ ہوئی ہے, کچھ میں نے وہاں لگایا سر. کوئی 1.5 ایکڑ وہاں ہے, 1.5 ایکڑ یہاں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں مان صاحب کہ میرے پاس 11.5 ایکڑ دیسی بھی ہے, اور دیسی کی میرے پاس 4 ورائٹی ہیں, 756, 786, گولڈن فارمی اور دیسی گلابی, کیونکہ اس کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان نے پچھلی دفعہ 28 ارب روپے کا جو ہے لہسن امپورٹ کیا ہے, اور اس گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے. جی1 ایک ایسی قسم ہے جس کی ییلڈ بہت زیادہ ہے سر. یہ گیپ جو ہے دیسی ویرائٹیاں پورا نہیں کر سکتی. یہ اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے کریں سر تو اس کا 10 ٹن 12 ٹن کا پوٹینشیل ہے 1 ایکڑ میں سے, اور 10 ٹن اور 12 ٹن کے ایکڑ کا مطلب ہے سر 250 من اور 300 من. یہ گیپ پورا کرے گی. اور ہم نے نئی ٹیکنیکس کے اوپر آنا ہے. ہم نے مشینری ڈیولپ کی, اور پاکستان میں جو کسان ہے وہ نئی فصلوں کی طرف آئے. جو چھوٹا کسان ہے وہ ویلیو ایڈڈ کراپ کی طرف آئے گا تو وہ سروائیو کر سکے گا, اور یہ بہت زبردست قسم کی ویلیو ایڈڈ کراپ ہے. آپ میرا یقین کر لیں, اور سر گارلک بولیں, آپ پاکستان کی بھی خدمت کریں گے, اپنی فیملی کی بھی خدمت کریں گے. میاں ارشد
اقبال کے بغیر زراعت اس پاکستان کی ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ذکر پاکستان کی ہسٹری میں سے نکال دیا جائے. اگر آج یہ شخص نہ ہوتا تو ہم یہ پینٹ کوٹ پہننے والے لوگ اس زراعت کو نہ کر رہے ہوتے سر. انہوں نے جو کانسیپٹ دیا پکنک کا، ریز بیڈ کا، ملچنگ کا، خرچے کم کر کے، کھادوں کو کم کر کے، میں نے تو جو ہے نا سر، آپ یہ یقین مانے میں باقی دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے تو میاں ارشد اقبال کو جپھا ڈالا ہوا ہے سر پچھلے 1.5 سال سے، اور میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ان کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ تسی گئے. اس سے پہلے کہ آپ میرا انٹرویو ختم کریں، میں نے ایک دو سوال آپ سے لقمان صاحب ضرور پوچھنے ہیں. اور سوال یہ ہے سر کہ آپ یہ مائک اور کیمرہ اٹھا کے اور آپ ہمارے اس گروپ کے اندر آ کے اور جو ہے نا آپ یہ انٹرویو کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہر جگہ ایک بڑی خوبصورت قسم کی ٹی شرٹ میں اور ایک بڑے اچھے ڈریس اپ میں نظر آتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک یہ بڑا نیا تجربہ تھا کہ یہ کون شخص ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ اپنا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے دوستوں کو بتائیں سر. تھینک یو ویری مچ سر. ویسے کافی دوستوں کو تو پتہ ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ویورز کے لیے. بنیادی طور پر میری میکینیکل فیلڈ ہے جی، اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ جرمن بیسڈ ہے، اس میں پاکستان میں اس کی سیل اینڈ سروسز کا دیکھ رہا ہوں ایز اے کنٹری ہیڈ، اور ہم سرو کر رہے ہیں بنیادی طور پر سیمنٹ اور شوگر انڈسٹری کو. تو جہاں تک یہ زراعت کا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو فارمر ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے وہ بیچارہ بہت پیچھے ہے. تو یہ ایک سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے، یہ ایک اتنا خوبصورت نیٹ ورک ہے کہ ایک ٹرو انفارمیشن یہ وہ پہنچ جاتی ہے ہمارے ہر فارمر کے پاس. تو میرا جو بنیادی مقصد یہاں تک آنے کا تھا کہ جیسے آپ نے کہا میاں ارشد اقبال صاحب نے جتنے بھی زراعت کے لیے آسانیاں پیدا کی، وہ آسانیاں ہر دوست اور ہر فارمر تک پہنچے اور ان کے گھر میں بیٹھے پہنچے. اسمارٹ فون کا دور ہے، اسمارٹ فون تقریباً ہر فیملی میں ایک آدھ بندے کے پاس تو ہوتا ہی ہے. تو وہ جب یہ چیزیں اس تک پہنچتی ہیں تو وہ پہلے دیکھتا ہے، پھر کالز بھی آتی ہیں مجھے، پھر وہ لوگ کویسچن بھی کرتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. میں کچھ نہ کچھ اپنی انپٹ یا خدمت کی خدمت تو نہیں، خیر میں ایک میڈیم ہوں، خدمت تو میاں ارشد اقبال صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر آصف شریف صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے زراعت کے لیے، زراعت کو آسان کرنے کے لیے، اور یہی مستقبل ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں نے کہا یار کہ ہم یہ انفارمیشن ان جو ایکسپرٹ اوپینین ہیں ان کو لے کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک پہنچا دیں. فارمر اس وقت بڑی میزریبل کنڈیشن کے اندر ہے، انپٹ کاسٹ بہت اوپر ہیں، جو پروڈکشن ہے وہ نیچے ہے، ریٹ فارمر کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میری کوشش تھی کہ یہ طریقہ کاشتکاری یا یہ انفارمیشن جو ہے یہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اچھا رہا سر باقی گارلک کے اندر میرا اور آپ کا سیم جو آپ کا ویو ہے وہ بھی میرا ویو ہے کہ گارلک کیونکہ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ پاکستان میں. ہم جو چیز خود گرو کر سکتے ہیں یا اگا سکتے ہیں وہ ہم باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں. تو ہمیں 2 یا 3 سال کے اندر میکسیمم ہمیں جو امپورٹ ہے گارلک کی اس کو ختم کرنا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو جی. بہت شکریہ جی. خوش رہیں. السلام علیکم.